غیر یقینی سیاسی صورتحال، کاروبار بھی مندی کا طوفان، روپیہ بھی لڑکھر آ گیا، انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 89 پیسے مہنگا، ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر 222 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 225 روپے پر ٹریڈ ہوا، 2 روز میں ڈالر 10 روپے مہنگا ہوا، ملکی قرضے 1000 ارب بڑھ گئے۔ ڈالر نے روپے کو ناک آؤٹ کر دیا، فیصل آباد کے تاجروں کا قیمتوں پر شدید رد عمل، صدر فیصل آباد چیمبر عاطف منیر نے ڈالر کی قیمت کو ملکی معیشت کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ چیمبر میں آل پاکستان ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس، تاجروں نے کہا ڈالر کی طوفانی اڑان کاروبار کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے، ہم کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں، جلد احتجاج کی کال دیں گے۔ دو دن میں جو 10 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے، جو کہ پہلے ہی بجلی کا بھی کرائسس تھا، تو ہماری ڈائنگیں بند ہیں، ان کو گیسز جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، تو ہمارا تمام را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹڈ ہے، تو ہمارے جو جتنے بھی سپلائر ہیں انہوں نے قیمتیں جو ہے بڑھا دی۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام، انرجی بحران پر کنٹرول نہ پایا جا سکا، برآمدات کو بڑا دھچکا، 1 ارب ڈالر کے نئے آرڈرز میں کمی، گاہک پاکستانی مینوفیکچررز کو آرڈر دینے سے انکاری، ایکسپورٹرز نے مؤثر پالیسی نہ ہونا وجہ قرار دے دیا، ملکی معیشت کو سہارا دینے والی برآمدات بھی خطرے میں پڑ گئیں۔ حکومت نے امپورٹرز کو نئی مشکل میں ڈال دیا، الیکٹرانک مصنوعات، صنعتی مشینری اور اسپیئر پارٹس کی امپورٹ کے لیے نئے قوانین نافذ، امپورٹرز کو درآمد کے لیے اسٹیٹ بینک سے پیشگی اجازت دینا پڑے گی، کاروباری طبقے نے مصنوعات کی درآمد کے لیے عائد شرط کی مخالفت کر دی۔ جنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت، چاول اور دالوں سمیت کئی اشیاء ناغائب، شہری سبسڈی کو ترس گئے، عام مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور، ادھر فیصل آباد کا دہاڑی دار طبقہ حکومت سے نالاں، کہتے ہیں نہ روزگار نہ ہی مہنگائی پر کنٹرول، غریب جائے تو جائے کہاں۔ جنہوں نے ٹکٹ دیا انہوں نے ہی مجھے ہروایا، پی پی 97 سے لیگی امیدوار اجمل چیمہ قیادت پر برس پڑے، کہا لیگی رہنماؤں کے بیان کی مخالفت کرتا ہوں، پہلے ہم سے ووٹ لیا، اب ہمارے خلاف بیانات داغے جا رہے ہیں، نون لیگ کے سابق ٹکٹ ہولڈر اور ضلعی جنرل سیکرٹری نے الیکشن میں میری مخالفت کی، میرے مخالف امیدوار کو جتوانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس استعمال کی گئی۔ کریم اورنگزیب نے یہ بیان دیا، ان کا بیان ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں۔ آزاد علی تبسم ضلع کا جنرل سیکرٹری تھا، ضلع کا صدر جو تھا وہ ایک دن حلقے میں آیا، ضلع کا ڈویژنل پریزیڈنٹ جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ الیکشن ڈے پہ نہیں نکلا اپنے آ کر، اور ضلع کا جنرل سیکرٹری نے مکمل طور پر پوری پارٹی کو یرغمال بنایا تھا۔ ضمنی انتخابات میں عوام نے امپورٹڈ حکمرانوں کو مسترد کر دیا، پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، بولے الیکشن کمیشن نے ہمارے 5 اراکین کا نوٹیفیکیشن روک کے حمزہ شہباز کو فائدہ پہنچایا، پی ٹی آئی فنڈنگ کیس پر تیزی سے تحقیقات کی گئیں اور فیصلہ محفوظ ہو گیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فنڈنگ کیس سرد خانے میں ہیں۔ مانسون بارشوں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی، پی ٹی آئی میں الرٹ جاری کر دیا، 20 سے 26 جولائی کے دوران فیصل آباد اور جنگ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ، ادھر چنیوٹ میں متعدد خستہ حال سرکاری عمارتیں موجود، ملازمین اور شہریوں پر موت کے سائے منڈلانے لگے، انتظامیہ 3 سال سے مخدوش سرکاری عمارتوں کا ڈیٹا اکٹھا نہ کر سکی۔ ٹوبا کا ٹیکو پارک تباہ حال، نصف سامان زنگ آلودہ، گھاس کی جگہ خضرو جھاڑیوں نے لے لی، جھیل بھی سوکھ گئی، پی ایس اے فیصل آباد کی وسائل اور فنڈز کی کمی، شہر کی خوبصورتی گہنانے لگی، 50 لاکھ کے فنڈز نہ ملے، پودوں کو پانی نہ لگایا جا سکا، سمندری روڈ پر بھی گرین بیلٹس کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ فیصل آباد ریجن بھر میں ریلوے کے بیشتر پھاٹک خستہ حال، کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعات کا خطرہ منڈلانے لگا، ریلوے رپورٹ حقائق سامنے لے آئی، اسٹیشن انتظامیہ نے ہیڈ کوارٹرز کو جلد مرمت کی درخواست کر دی۔
ٹیسکو میں ناقص میٹیریل سے ٹرانسفارمر تیار کرنے کا انکشاف 50 سے زائد ٹرانسفارمر فیلڈ سے واپس آ گئے ناقص میٹیریل سے تیار ٹرانسفارمر بار بار خرابی کی وجہ بننے لگے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کے نام پر بڑا فراڈ انکم سپورٹ اور صحت سہولت کے نام پر سادہ لو شہریوں سے 30 روپے وصولی فیصل آباد میں 2 افراد پکڑے گئے 5 روز سے مصطفیٰ آباد کے رہائشیوں سے انگوٹھوں کے نشانات لگوا رہے تھے سرکاری ملازمین بھی سیاسی عدم استحکام کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور تنخواہوں میں اضافہ اور ڈسپیرٹی الاؤنس کا نوٹیفیکیشن نہ ہونے سے ملازمین پریشان آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن سکولز ونگ اور ملازمین ایسوسی ایشن نے 3 روز بعد احتجاج کی کال دے دی پہلی بیوی سے طلاق مؤثر نہیں ہوئی دوسری شادی کر لی پہلی بیوی کی اجازت نہ لینے اور لڑکی کو اغوا کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت سی پی او سید علی ناصر رضوی عدالت میں پیش ملزم کے خلاف فوری مقدمہ درج نہ کرنے والے تھانے کے خلاف محکمانہ کا انکوائری کا آغاز سی پی او نے لڑکی بازیاب کرا کے رپورٹ عدالت پیش کر دی ڈپٹی کمشنر جنگ احمد کمال مان کی زیر صدارت محرم کے انتظامات کا جائزہ اجلاس اب نعمان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کنٹرول روم بنانے کا فیصلہ ڈی سی کا جلوسوں کے راستے سے تجاوزات ہٹانے کا حکم ادھر اے سی کمالیہ دریافت ساجد کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے میٹنگ ڈی ایس پی احسان اللہ نیازی سمیت دیگر افسران اور علماء کی شرکت چنیوٹ کے اسکولوں میں بچوں کے داخلے حفاظتی ٹیکہ جات سے مشروط برتھ سرٹیفکیٹ کے اجرا سمیت دیگر سہولیات پر بھی شرط عائد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل الطاف حسین کی زیر صدارت سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا محکمہ جیل خانہ جات فیصل آباد کے 2 سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے علی امیر ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد تعینات عبداللہ ابو بکر کو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل صاحبال تعینات کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے فیس ڈیفالٹر طلبہ کے لیے بری خبر اگلے سیمسٹر کی فیسیں جمع نہ کرانے پر رزلٹ روک دیے گئے طلبہ کو 21 جولائی تک کی مہلت اساتذہ 24 جولائی تک نتائج جاری کریں گے فیس جمع نہ ہونے پر طلبہ فیل تصور ہوں گے